جماعتیں بچانے کا ٹائم نہیں ہے. جس وقت اقتدار اس کولیشن گورنمنٹ نے سنبھالا اس وقت ملک جو ہے وہ انتہائی چیلنجز سے کا مقابلہ کر رہا تھا اور ان کا بڑے چیلنجز درپیش تھے. لیکن اس کولیشن گورنمنٹ نے اپنی پارٹیوں کی پاپولیرٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی سیاسی جماعتوں کا نقصان برداشت کر کے بھی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو آج تک بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشحال پاکستان ہو. اس وقت اپنی سیاست کر لیں گے, سیاسی جماعتیں بچا لیں گے. آج اگر یہ ملک رہ جائے گا تو ہماری سیاستیں بھی ہوں گی, ہمارے جمہوری حقوق بھی ہوں گے, اور خدا نخواستہ کوئی المیہ ہو گیا تو پھر تاریخ ہم سب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ. سر یہ المیہ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ملک میں کوئی ایسا المیہ دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی جمہوری فساد دیکھی جا سکے, کچھ ایسی صورتحال, یا کیا آپ المیہ سے مراد ہیں؟ دیکھیں جی, جب ایک جماعت کھلم کھلا وفاق پر چڑھائی کی باتیں کر رہی ہو, جب ایک جماعت کھلم کھلا ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہو کہ ان کی جدوجہد مسلح ہوتی ہے, وہ سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی کرتے ہیں, وہ ان کو شہید بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ خدشات جو ہیں یہ تو سامنے المیہ جو ہے وہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا کوئی المیہ ہو, یہ المیہ سے کم بھی نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا, مریم نواز صاحبہ نے بھی لانگ مارچ کیا, لیکن انہوں نے بھی روکا نہیں ہے. عمران خان نے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے. اب عمران خان لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوری پی ڈی ایم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پی ڈی ایم کو کہاں کوئی آپ کے پاس آیا ہے کہ میں پریشان ہوں, میری پریشانی کا حل بتا دیں. ہم پریشان نہیں ہیں. اسلام آباد کو وفاق کو بچانے کے لیے جب بارڈر کے اوپر یہ جو بیرکس بنتی ہیں اور وہاں پہ وہ تو اپنے تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کے جنگلوں کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے نہیں ڈالے, انہوں نے جنگلے کراس کر کے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں تو وہاں پہ اگر ریڈ زون کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں پہ ڈپلومیٹس بھی موجود ہیں, جہاں پر پاکستان کا سپریم کورٹ بھی موجود ہے, الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, دیگر ادارے بھی موجود ہیں, کیا ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہاں پہ وہ جائیں اور قبضہ کریں اور اس کی توڑ پھوڑ کریں؟ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے رات اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا, تو کیا آپ کو ان کے اعلان میں کوئی سنجیدگی نظر آئی ہے؟ کیا واقعی یہ سنجیدہ ہیں لانگ مارچ کے لیے جس طرح اچانک اعلان کر دیا انہوں نے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی سنجیدہ بات نہیں کی. وہ بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ تو غلط تھی وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور اگر کوئی نہ کہے تو وہ سیدھا چلتے رہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اس وقت بہتر اور اچھا ہوتا جس وقت اس ملک میں ڈالر بے قابو تھا, جس وقت مہنگائی اور بے روزگاری لوگوں کی جانیں لے رہی تھی, جس وقت لوگ اپنے بچوں کو زندہ نہروں میں پھینک رہے تھے. اگر یہ اس وقت لانگ مارچ ہوتا تو سمجھ آتی کہ یہ لانگ مارچ ان وجوہات کے لیے کیا جا رہا ہے. اب جب اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اب جب ڈالر جو ہے اس پہ قابو پا لیا ہے, اب جب روپے کی قدر میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے, اب جب ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف چل پڑے ہیں, آج کا یہ لانگ مارچ کوئی سنجیدہ اعلان نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پنجاب کا امتحان ہوگا کہ وہ وفاق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا کہ ایک انتشار پسند ٹولے کے ساتھ. سندھ حکومت کی پولیس جو ہے وہ اس کے دستے اسلام آباد میں موجود ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سندھ پولیس جو ہے ان کو بلایا گیا ہے, پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی روک رہی ہے لانگ مارچ کو؟ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں, وفاق کسی وقت بھی صوبوں سے مدد مانگ سکتا ہے. وفاق صوبائی پولیس بھی جو ہے وہ وفاق میں طلب کر سکتا ہے اور صوبوں کو دینی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ کام تو پنجاب کو کرنا چاہیے تھا جو نیبرنگ صوبہ تھا, جو وفاق سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا.
یہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے نہیں کیا اور سندھ نے وہ پولیس دی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کا کوئی غیر آئینی قدم ہے؟ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام میں شریک نہیں ہوگی. جو آئینی ذمہ داریاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ ضرور پورا کرے گی. اچھا شاہ جی یہ بھی بتا دیں کہ اللہ اللہ کر کے پاکستان گرے لسٹ سے باہر ہوا ہے تو اب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں ملکی حالات سب کے سامنے ہے کیا لگتا ہے کس ایجنڈے کے ساتھ لانگ مارچ لے کر جائیں؟ دیکھیں ان کا تو ایجنڈا بہت لمبا ہے جی. ان کا ایجنڈا تو اگر دیکھا جائے تو یہ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد جو چڑھائی ہے یہ تو اگر آپ پہلے بھی کئی کہیں میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں کہنا چاہتا جو اس وقت تیل کا کام یا کردار ادا کرے جلتی ہوئی آگ پر. لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور طاقت دے اس قوم کو بھی اور وفاق پاکستان کو بھی کہ وہ اس پر قابو پا سکیں. یکدم کیا ہے.